نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگوں، ایک طرف، اور دوسری طرف فرماتا ہے کہ جنوں اور انسانوں کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ جو عبادت کو جانتا ہے، جب وہ عبادت کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے عبادت کہتا، مانتا اور اس کی توفیق پر پھر توفیق دیتا ہے۔ اور جو عبادت نہیں جانتا، وہ اللہ پروردگار سے عبادت کی توفیق نہیں مانگتا، نہ اس نے توفیق مانگی ہوتی ہے، نہ اللہ پروردگار نے کسی کو عبادت کی توفیق دی ہوتی ہے۔ کسی کے پاس اولاد نہیں ہے تو کیا کہتا ہے، اللہ پروردگار مجھے نیک اولاد دے۔ کوئی مانگتا ہے دعا تو اللہ پروردگار سے اولاد دیتا ہے، اور زبانی اقراری نہیں مانتا لیکن شادی بیاہ کرتا ہے تو یہ بھی وہ دعا ہی ہوتی ہے۔ ایک دعا مانگتا ہے کہ اللہ مجھے اولاد دے، ایک شادی بیاہ کرتا ہے۔ یہ دعا مانگنے والا نیت میں اولاد چاہتا ہے، شادی کرنے والا پتہ نہیں کیا چاہتا، اس کا پتہ نہیں لگتا، وہ اللہ کو پتہ ہے، ہمیں آپ کو نہیں پتہ کہ اس نے دعا نہیں مانگی، اس نے شادی کی ہے۔ شادی کرنا اور ہے اور دعا مانگنا جس طرح اور ہے، اسی طرح عبادت اور ہے، اور عبادت کو جو فرمایا گیا کہ عبادت کی روح دعا ہے، یہ اور ہے۔ جسم میں جان نہ ہو، روح نہ ہو، یہ مردہ ہے۔ عبادت میں دعا نہ ہو تو یہ بے روح ہے، بے جان ہے۔ جو دین ہے اس کو بندے کو چاہیے جانے۔ جو ظاہری عمل ہے اور لوگ اس کا نام دین رکھ دیتے ہیں، یہ تو بڑے جاہل لوگ ہیں۔ عبادت عمل ہے۔ عبادت کی حقیقت جو ہے وہ اللہ پروردگار کا حکم ہے، حکم مانتا نہیں، عبادت کرتا ہے۔ شیطان نے بھی تو عبادت ہی کی تھی، جب حکم نہیں مانا تو لعنتی ہو گیا۔ عبادت تو نہ ہوئی، عبادت تو عمل ہوا ہے نا۔ جو اس نے کہا انی کہ میں خیر منہ ہوں، میرا عمل اس سے بہتر ہے، اس نے عبادت پھر کدھر کی ہے؟ عمل لوگ لے لیتے ہیں بھاگ بھاگ کے کہ عمل انہوں نے کیے ہوتے ہیں۔ اللہ نبی رسول کو نہیں لیتے کہ وہ یہ تھوڑی ہے، وہ تو اللہ ہے، وہ تو اللہ کا بندہ ہے، وہ تو دین ہے دونوں۔ اللہ کا حکم بھی دین ہے، اللہ کے حکم کی تعلیم جو نبی رسول اللہ علیہ السلام دیتے ہیں معلم، وہ بھی دین ہے۔ دین اس نے لیا ہے اور دین اس کو ملا ہے جس کے سینے کو اللہ پروردگار نے اپنی محبت کے لیے کھول دیا اور پسند کر لیا ہے۔ عبادت میں عبودیت ہے، عبادت میں عبدیت ہے، اللہ کا بندہ ہونا ہے عبادت میں، اور عبادت میں تواضع، انکساری، عاجزی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، رکوع کرتا ہے، پھر پورے کا پورا سجدے میں چلا جاتا ہے۔ قیام ہے تب عاجزی ہے، رکوع ہے تب عاجزی ہے، سجدے میں جا گرتا ہے تب عاجزی ہے، زمین پر اپنی پیشانی ٹیک دیتا ہے تب عاجزی ہے۔ اور اس عاجزی میں وہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، یہ عاجزی ہے۔
اور یہ ساری کی ساری عاجزی جو ہے کس کے سامنے ہے؟ المتکبر، اللہ اکبر، اللہ کے سامنے عاجزی ہے، دوسرے کے سامنے تو عاجزی نہیں ہوتی۔ اس لیے جیسی نماز جنازہ پڑھتا ہے، جیسی السلام علیکم کہتا ہے ہاتھ چھوڑ دیتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے اللہ کے سامنے قیام اور ہاتھ باندھے ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے عاجزی انکساری میں کھڑا ہوتا ہے، جیسے ہی سلام پھیرتا ہے عبادت ختم ہو جاتی ہے، ویسے ہی ہاتھ چھوڑ دیتا ہے۔ اب یہ نہیں ہوتا کہ ہاتھ باندھے کھڑا ہوتا ہے، نہیں، عبادت ختم ہو گئی ہے۔ اب یہ مخلوق سامنے آ گئی ہے، سامنے جنازہ پڑا ہوا آ گیا ہے، مخلوق کے لیے تو عبادت ہے ہی نہیں، پتہ نہیں ہے۔ اگر پتہ ہو تو السلام علیکم نماز سے تو نکل گیا، عبادت ختم ہو گئی، ویسے ہی ہو جاتا ہے جیسے مخلوق کے سامنے ہونا، نہیں، پتہ ہی نہیں ہے، دونوں سلام پھیر دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں۔ یہ عاجزی صرف اللہ کے لیے، یہ عاجزی ماں باپ کے لیے، کہ پہلے ماں باپ کو سجدہ کرنا تعظیم میں حکم تھا، اللہ کے بندوں کو سجدہ کرنا تعظیم میں حکم تھا، جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ نے تعظیم کے لیے تمام فرشتوں کو حکم دیا۔ اب پتہ چلا کہ یہ تعظیم ہے، تعظیم میں اگر کوئی ماں باپ کے سامنے ایسے کھڑا ہوتا ہے، ہاتھ باندھتا ہے، نہیں سر اٹھاتا، جھک جاتا ہے، تو تعظیم میں ہے، یہ عبادت میں نہیں ہے، ادب میں ہے۔ یہ ساری باتیں دین ہمیں بتاتا ہے، دین کی ساری باتیں نہیں پتہ ہوتی تو کیوں نہیں پتہ؟ بوڑھے سے لے کر قبر تک اور زیادہ نہیں پتہ، چلو ٹھیک ہے، لیکن عبادت کا تو پتہ ہونا چاہیے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسان کو اللہ نے پیدا ہی عبادت کے لیے کیا۔ اب عبادت کا بھی تجھے پتہ نہیں، غیر کی عبادت تو کرتا ہے، غیر کی عبادت تو ہوتی نہیں، عبادت تو اللہ پاک کی ہوتی ہے۔ عبادت جب اللہ کی کوئی کرتا ہے تو یہ عبادت عز و انکساری ہے، تواضع ہے، عاجزی ہے، کیسے کرنی ہے، تب یہ ادب ہے، تب یہ عبادت ہے، تب عبادت کی حقیقت عبادت میں جان ہے۔ اگر اس کے علاوہ وہ عبادت اپنے تئیں کرتا ہے، عبادت نہیں ہوتی۔ عبادت ہمیشہ حکم میں ہے، اور حکم کی تعلیم سنت میں ہے۔ پنگورے سے لے کر قبر تک عبادت ہم نے کرنی ہے، جو کہ عارضی زندگی ہے، پوری عارضی زندگی ہماری عبادت ہے۔ اگر پوری عارضی زندگی عبادت نہیں بنتی، اسے کیا پتہ کہ عبادت غیر کے لیے ہو ہی نہیں سکتی۔ اس نے غیر کے لیے جب عبادت کی ہے، کوئی کام کیا ہے، تو غیر کے لیے تو کام کیا ہی نہیں جا سکتا، غیر کو تو دیکھا ہی نہیں جا سکتا، غیر کو تو سنا ہی نہیں جا سکتا، غیر سے تو بولا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے مومن بندے کی اللہ کی عبادت ہے۔ سوتا ہے تب عبادت ہے، جاگتا ہے تب عبادت ہے، دیکھتا ہے تب عبادت ہے، سنتا ہے تب عبادت ہے، چلتا ہے تب عبادت ہے۔ جب پوری زندگی عبادت ہے، اس کا سونا، جینا، جاگنا، قربانی کرنا للہ رب العالمین، تو یہ عبادت سے کیسے نکل گئی؟ یہ جاننا بڑا ضروری ہے۔ موٹی موٹی تین باتیں ہیں، باقی تو وکونوا مع الصادقین، جیسے کوئی اللہ کے بندے کے ساتھ ہوتا ہے، یہ حکم پورا ہوتا ہے تو عبادت کا حکم بھی پورا ہو جاتا ہے، جیسے اللہ بندے کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب اللہ بندے کے ساتھ ہوتا ہے تو جس کی عبادت کرتا ہے اس کو سجدہ بھی ادا ہو جاتا ہے۔ دو ہی تو ہیں، ایک اللہ ہے، ایک اللہ کا بندہ ہے۔ یہ تیسرا کون ہے؟ یہ بھی تو اللہ کا بندہ ہی ہے، فرق صرف اتنا ہے، یہ شاگرد ہے، دوسرا اللہ کا بندہ استاد ہے۔ ان دونوں کا استاد جو ہے وہ محبت کرنے والا ہے، جو ان دو سے محبت کرتا ہے، یہ اللہ ہی ہے۔ دو ہونا، ایک یا استاد ہونا یا شاگرد ہونا، اس کے علاوہ کوئی نہ ہونا، یا اگر دو نہیں ہو تو تیسرا کہ ان سے محبت کرنا۔ ان سے محبت کون کرتا ہے؟ جس کے پاس محبت ہے
وہ تو اللہ ہی ہے جس کے پاس محبت ہے۔ یحببکم اللہ کہتا ہے میں محبت کرتا ہوں۔ ہمیں سے کوئی کہتا ہے کہ میں محبت کرتا ہوں؟ کون کہتا ہے؟ کوئی کہتا ہے ہم میں سے؟ ہیں؟ ماں باپ کہتے ہیں۔ پھر اللہ کہتا ہے 70 ماں باپ 70 ماؤں سے زیادہ میں محبت کرتا ہوں۔ ماں باپ کو اللہ نے محبت دی ہے۔ اللہ کا بندہ بھی محبت کرتا ہے، وہ بھی کہتا ہے میں تم سے محبت کرتا ہوں، اللہ بھی کہتا ہے۔ لو سنو نا، یہ کہتے ہیں جب ماں باپ کہتا ہے تو اسے ماں باپ کو فطرت میں محبت اللہ نے فطری دی ہوئی ہے، فطری محبت ماں باپ کو دی۔ وہ جب کہتے ہیں میں محبت اولاد سے کرتا ہوں، وہ ٹھیک کہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا میں ماں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، 70 ماؤں سے زیادہ کرتے ہیں تو کہا ہے نا۔ ایک جگہ فرمایا فاتبعونی، میرے نبی رسول کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، میں محبت پھر کرتا ہوں۔ فطری محبت ماں باپ کو دی گئی ہے۔ تعلیمی محبت اگر استاد کو نہ دی جاتی، استاد اپنے بچے کو پڑھا ہی نہیں سکتا۔ تعلیمی محبت اللہ نے اپنے بندے کو دی ہے، اور حبی محبت جو ہے، حبی محبت ہے ہی اللہ کو، اور کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ حبی محبت اللہ ہی کرتا ہے، اللہ کے پاس ہی محبت ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ لیکن جس کا استاد تعلیم دے دیتا ہے، ماں اور باپ اپنی اولاد کو فطرت دے دیتے ہیں، تو فطری محبت کرتے بھی ہیں، تعلیمی محبت کرتے بھی ہیں، اور ہے، لیکن حبی حقیقی محبت جو ہے وہ اللہ کی۔ جب تک عبادت میں یہ 3 چیزیں نہیں ہوتی، یہ عبادت اللہ کی بنتی نہیں۔ یہ میں عرض کرنے لگا ہوں، یہ عبادت بنتی نہیں ہے۔ اگر دعا عبادت کی روح ہے، جان ہے، تو یہ عبادت میں 3 چیزیں ہونا ضروری ہیں۔ غیر فطری عمل نہ کوئی کیا جائے۔ فطری عمل جب کوئی کرتا ہے یہ عبادت ہی عبادت ہوتی ہے۔ اس کا دیکھنا، اس کا سننا، اس کا بولنا، اس کے حکم میں کرے، عبادت ہی عبادت، عبادت ہی۔ فطری عمل میں کیا ہے؟ اس کا حکم ہے۔ جب بھی کچھ کرے فطری کام کرے، غیر فطری کام نہ کرے۔ جیسے ہی کوئی غیر فطری کام کرتا ہے، غیر فطری حکم کے اندر ہوتا ہی نہیں ہے، حکم کے اندر ہوتا ہی۔ فطری کام اگر حکم میں کیا گیا ہے تب عبادت ہے، غیر فطری تو ہے ہی حرام، ہے ہی لعنت، ہے ہی کتا کام۔ قوم لوط نے یہی کام کیا تھا، غیر فطری کام تھا۔ بعض عورتیں غیر فطری کام کرتی ہیں اور بعض مرد غیر فطری کام کرتے ہیں، یہ لعنت ہے، یہ حرام ہے۔ جس نے حلال چھوڑ دیا ہے اس کو یہ حرام ملتا ہے۔ اللہ نے حرام نہیں پیدا کیا، اللہ نے حلال پیدا کیا۔ اسی لیے جب کسی کو حرام سے روکنا ہو، اسے حلال کی تعلیم دو، حرام سے نہ روکو، اسے حلال کی تعلیم دو۔ حلال اپنے آپ ہی حرام سے روکتا ہے۔ ہم بڑے اللہ والے ہو جاتے ہیں، بڑے سائیں ہو جاتے ہیں، بڑے نیک ہو جاتے ہیں۔ یہ نیکی نہیں ہے کہ کسی کو حرام سے روکنا، یہ اللہ بھی روکتا ہے، اللہ نے بھی روکا ہے، لیکن جیسے اللہ نے روکا ہے وہ یہ کہ حلال پیدا کیا، حرام نہیں پیدا کیا، حلال پیدا کیا ہے۔ پھر حکم ہے حلال کی تعلیم اسے دے دو۔ حلال ہے، حرام تو ہے ہی نہیں۔ عورت ہے، مرد ہے، فطرت ہے، حرام تو ہے ہی نہیں۔ حرام تو اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا، اس نے جدھر سے بنا لیا ہے، یہ خود اس نے حرام بنایا۔ اللہ نے وہ چیز کسی اور مقصد کے لیے پیدا کی تھی۔ اللہ نے جو انسان پیدا کیا تو اس سے میں روح پیدا کی تھی، اس نے تصویر بنا لی ہے، غیر فطری کام کیا۔ اللہ نے داڑھی پیدا کی تھی، اس نے داڑھی مونڈنا شروع کر دی ہے، غیر فطری کام کی۔ جو اللہ حکم میں مقصد بتا دے، جب بندہ اس کے خلاف کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں غیر حکمی کام۔ سارے غیر فطری نہیں ہوتے، عبادت میں غیر فطری کا بات نہیں ہوتی، غیر حکمی بات ہوتی۔ یہ 2 کام جب کوئی کرتا ہے اس نے عبادت اللہ کے لیے کی نہیں ہے، ہو کیسے جائے گی؟
دو کام کون کون سے یاد رکھنے والی چیز؟ ایک غیر فطری کام ہے، یہ کرنے والا اللہ کی عبادت نہیں کرتا، یہ حرام کرتا ہے، اور ایک غیر حکمی کام کرنے والا، اللہ نے حکم اور حکم کی تعلیم دی ہے، جب کوئی حکم کے خلاف ہو جاتا ہے، غیر حکمی کام کرتا ہے، تعلیم کی تو بات ہی نہیں ہوتی۔ تعلیم تو وہ حاصل کرے گا نا جو حکم ادا کرنا چاہتا ہے، حکم ادا کرنے والا عبادت کرنا چاہتا ہے۔ اب حکمی تعلیم وہ حاصل جب کرے گا تو عبادت جب حکمی تعلیم میں کرے گا تو یہ عبادت بنے گی۔ نمبر ایک، غیر فطری کام کرنا یہ حرام ہے، عبادت نہیں ہے۔ اب جب کوئی عبادت کرتا ہے، اللہ کا حکم مانتا ہے، تو یہ اللہ کے سامنے عاجزی کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرتا ہے کہ فطرت اللہ نے پیدا کی ہے، بھوک پیاس اللہ نے پیدا کی ہے، اب یہ کیا کرتا ہے؟ فطری کام کرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، اللہ کے حکم میں ایک عبادت ہو جاتی ہے، اور ایک اپنی عاجزی ظاہر کرتا ہے، اللہ اگر میں نہ تو مجھے کھلائے نہ مجھے پلائے، میں بڑا عاجز ہوں، میں مر جاؤں گا۔ عاجزی آ گئی کہ نہیں آئی؟ اللہ کے بندوں نے جب کہا تھا اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، تو اللہ نے بتا دیا تھا کہ وہ ظلم کیا ہے۔ فنسی آدم علیہ السلام نے اپنی بشری تقاضے کا اظہار کیا، جو کہ عاجزی ہے، کہ میں بھول گیا تھا۔ اور جو جاہل ہوتا ہے، گندا انسان ہوتا ہے، وہ اچھے انسانوں پر اعتراض کرتا ہے۔ اچھے انسان بھی کون؟ نبی رسولوں پر۔ اسے پتہ نہیں ہے، اسے نہیں پتہ عبادت کیا ہے۔ ایک تو تجھے عبادت کا پتہ نہیں ہے، اور پھر تو عبادت کی تعلیم دینے والے جو ہیں اللہ کے بندے، اللہ دینے والے جو اللہ کے بندے، تو ان کو نعوذ باللہ منہ برا کہتا ہے، پتہ نہیں ہوتا۔ عبادت اس نے کی ہے جس نے غیر فطری کام نہیں کیا، حرام کو چھوڑ دیا۔ اب جب وہ عبادت کرتا ہے، کس میں کرتا ہے؟ پہلی بات تو یہ سمجھو کہ عبادت کیا وہ کرتا ہے، وہ عبادت جو کرتا ہے فطری عمل کرتا ہے، لیکن کرتا کس میں؟ اللہ کے حکم میں کرتا ہے۔ بس کیا کرتا ہے؟ فطری عمل کرتا ہے۔ کرتا کس میں؟ اللہ کے، یہی بات، غیر فطری کام نہیں کرتا۔ فطری کام جب کافر کرتا ہے تو فطری کام ہی کرتا ہے، شادی بیاہ ہی کرتا ہے، اس کے بعد یہ دعا نہیں ہوتی اللہ مجھے نیک اولاد دے دے۔ یہ فرق ہے، جب تک یہ فرق، یہ تمیز نہیں بندہ رکھتا، با ادب نہیں ہوتا، با اخلاق نہیں ہوتا، بے ادب ہوتا ہے۔ بنتا کیا؟ بڑا با ادب بنتا، با اخلاق بنتا ہے۔ اللہ پسند فرما لیتا ہے کہ بنتا تو ہے نا، ہے نہیں، لیکن بنانا میں نے ہے، میرے بندے نے بنانا ہے، اور اللہ کے بندے کے پاس وہ بیٹھتا ہے اس لیے کہ با ادب با اخلاق بننا چاہتا۔ انت احبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں نہیں پتہ، میرے نبی کے سامنے یہ کرو گے تمہارے اعمال سارے غارت ہو جائیں گے، بے ادبوں کی لسٹ میں چلے جاؤ۔ وہ بننا چاہتے تھے باادب، اللہ کے بندے نے ان کو باادب بنا۔ بننا چاہتے تھے با اخلاق، اللہ کے بندے نے انہیں با اخلاق بنا دیا۔ عبادت کا جاننا بڑا ضروری ہے۔ یہ ہیں موٹی موٹی باتیں۔ رب اللہم صلی علی سیدنا صلی اللہ تعالی علی خیر